چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ہم تھوڑا سا ڈسکس کر رہے تھے کہ کمپریہنشن میں آپ نے صرف ایک ہی رف ڈرافٹ بنانا ہوتا ہے، اور میں تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر کوئی چیز وائس کنیکشن کی وجہ سے کسی وجہ سے مس ہو گئی ہے، کہ آپ نے 3 امپورٹنٹ رولز کو فالو کرنا ہے while attempting the question of comprehension. آج چونکہ ہم 2008 کا ہی پیپر کر رہے ہیں، سی ایس ایس 2008، اس کی ہم نے بھی پچھلے دنوں پریس ہی کی، اب اسے کمپریہنشن کو ڈیل کریں گے. اس میں پہلا رول تو یہ میں پہلے آپ کو بھی بتا چکا ہوں، ریوائز کر دیتا ہوں، کہ آپ نے پیسج کو ڈائریکٹلی نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوسچنز کو پڑھنا ہے جو ایٹ دا اینڈ آف دا گیون پیسج یا پیراگراف کے آخر میں دیے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے جی ریڈ دا فالوئنگ پیسج اینڈ آنسر دا کوسچنز دیٹ فالو. دیٹ فالو مینس آخر میں جو سوالات دی گئے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اس کے بعد آپ نے پیسج کو پراپرلی ریڈ کرنا ہے، اور پیسج میں جو کی ورڈ ہیں اس کو بھی انڈر کرنا ہے، اور جب کوسچن پڑھ رہے ہوں گے تو کوسچن کے کی ورڈ، جس طرح بھی ہم یہ پہلے جب یہ ڈسٹربنس آئی تھی اس سے پہلے ہم یہ کوسچن نمبر 3 تک پہنچ گئے تھے، امپورٹنٹ کی ورڈز کو انڈر لائن کر رہے تھے. اچھا، جب کوسچن کو بھی انڈر لائن کر لیا، پیسج کو بھی پورا ریڈ کر کے انڈر لائن کر لیا، تو پھر ہر کوسچن کو اس کے کی ورڈ کے اکارڈنگلی یہاں پر میچ کرنا ہوتا ہے. یہ جو ٹیکنیک ہے یہ نارملی جی آر ای میں بھی، آئلٹس میں بھی، اور کسی بھی کمپیریٹیو ایگزامینیشن میں استعمال کی جاتی ہے، جس کو ریڈنگ کہتے ہیں، میچنگ کہتے ہیں، اسکیمنگ کہتے ہیں، ہائی لائٹنگ کہتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ بعض کا سوال کا جواب یہ آپ کو اسکرین میں شروع میں مل جاتا ہے، بعض کا وہی جواب بیچ کے سینٹینسز میں اور آخر میں بھی ہوتا ہے. تو ہر ایک جگہ سے آپ نے کوسچن کو پک اپ کرنا ہوتا ہے، اور جو آپ کا رف ڈرافٹ بناتے ہیں اس کا کوسچن نمبر 1، کیونکہ ابھی ہم کوسچن نمبر 1 کا آنسر جب سرچ کریں گے تو کوسچن نمبر 1 میں ایز اٹ از جو گیون پیسج میں رائٹر کے ورڈ ہیں، ایگزامینر کے ورڈ ہیں، ان کو یہاں پر لکھ دینا، جو سینٹینسز میں سے آپ نے نیئرسٹ اپروپریٹ آنسرز کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے. پھر بعد میں نیٹ ڈرافٹ میں اس کو ریفریز کرتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ اس کو کر رہے تھے تو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. جی کوسچن نمبر 1 جس طرح ہم نے پڑھا، واٹ از دا چیف کریکٹرسٹک آف دا ماڈرن پولیٹیکل سیولائزیشن، تو اس میں جو امپورٹنٹ کی ورڈ ہے کریکٹرسٹک، یعنی چیف کریکٹرسٹک آف ماڈرن پولیٹیکل سیولائزیشن. تو پہلے سوال کا جواب ہے کہ اس گیون پیسج میں جو چیف کریکٹرسٹک آف ماڈرن پولیٹیکل سیولائزیشن جہاں جہاں پر ذکر اس کا ہوا ہے اس کو ہم نے بریکٹ کر لینا. کوسچن نمبر 2، what are the possibilities of our faith which can be of advantage to the world. ہمارے فیتھ میں وہ کون سی ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جس کو ہم آج کی اس دنیا کے لیے فائدہ بھی بنا سکتے ہیں. نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوسچن ریڈ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ پیسج کس ایریے پہ بات کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ماڈرن پولیٹیکل سیولائزیشن کے کریکٹرسٹکس پوچھ رہا ہے اور پاسبلٹی آف آور فیتھ پوچھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو گیون پیسج ہوگا جو ہم پڑھیں گے، ہم پہلے سے ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل سیولائزیشن، پریمیٹیو اور ماڈرن کا بھی ذکر کہیں نہ کہیں ہوگا، اور ہمارے اپنے بلیفز ہوں گے. تو ضروری ہے چونکہ پولیٹیکل سیولائزیشن کی بات ہو رہی ہے تو کچھ پولیٹیکل بلیفز کی بات بھی ہو رہی ہوگی. تو کوسچن نمبر 2 بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے فیتھ میں وہ کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے آج کے اس دنیا میں فائدہ مند ہو سکتے ہیں. اس ماڈرن پولیٹیکل سیولائزیشن کو اگر ہم اپنے بلیفز، اپنے جو فیتھ جس کے اوپر ہماری اپ برنگنگ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی ہم آج کی اس دنیا کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں ہم نے خود سے نہیں لکھنی، یہ پیسج میں ڈسکس ہے. نمبر 3 پہ دیکھیں تو واٹ از دا چیف ڈینجر کنفرنٹنگ دا سپرب آئیڈیلزم آف آر فیتھ. تو obvious ہی بات ہے، کوئی بھی فیتھ دنیا میں ہو، مسلم فیتھ ہو، ویسٹرن فیتھ ہو، ہندو فیتھ ہو، کرسچن فیتھ ہو، یہ جو ریلیجیس فیتھ، بلیف یا پولیٹیکل پرانی چیزیں جس طرح کنفیوشس کا چائنا چلا آ رہا ہے، ان فیتھ کے اوپر ہی معاشرہ آئیڈیلزم کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنا پولیٹیکل، سوشل، اکنامک سسٹم بناتا ہے. تو یہاں وہ کہتا ہے کہ وہ کون سا چیف ڈینجر، میجر ڈینجر ہے جو کنفرنٹ کر رہا ہے، نبرد آزما ہو رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، ریزسٹ کر رہا ہے کس چیز کو؟ دا سپرب آئیڈیلزم آف آر فیتھ. یعنی آج کی ماڈرن سیولائزیشن، ماڈرن نظام کے اندر وہ کون سا ایسا ایک چیف میجر ڈینجر ہمیں نظر آ رہا ہے، مشکل نظر آ رہی ہے، خطرہ نظر آ رہا ہے
जो कि हमारे फेथ में कोई आइडियलिज्म है। ऑब्वियस ही बात है, फेथ बनता ही आइडिया से है, नजरिए से है, तो जो सुपर्ब आइडियलिज्म है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के लिए हमने जहां जहां पर सुपर्ब आइडियलिज्म ऑफ फेथ को डिस्कस किया गया है और जहां जहां पर इस आइडियलिज्म को किसी आज के दौर से डेंजर हो रहा है, उनको हमने ब्रैकेट करना है। नंबर 3, व्हाट इज द इंडियन मुस्लिम, why is the Indian Muslim in danger of coming to an unmanly compromise with the forces opposing him? बड़ी खूबसूरत, इसका मतलब ये बर्रे सगीर के मुसलमानों की बात हो रही है। तो वो कहता है क्यों एक इंडियन बर्रे सगीर का रहने वाला मुसलमान जो है वो किसी मुश्किल में अपने आप को समझता है, किस चीज से, ऑफ कमिंग टू एन अनमैनली कॉम्प्रोमाइज। उसको लगता है ये बड़ा मुश्किल होगा कि गैर मर्दाना कॉम्प्रोमाइज करूं, क्योंकि बाज का आप देखते हैं कि मजहब, आइडियलिज्म, थॉट्स और फेथ आपको एक मैनलीहुड भी सिखाते हैं, जेंटलमैन लाइफ भी सिखाते हैं। तो वो कहता है कि आज के दौर में वो कौन सा डेंजर है जो आज के बर्रे सगीर के मुसलमान को फेस करना पड़ रहा है, कि अगर वो कोई अनमैनली कॉम्प्रोमाइज करेगा आज की इस दुनिया में, किसी भी निजाम, किसी भी सिस्टम जो कि अभी हम पैसेज में पढ़ेंगे, अगर उसको अडॉप्ट कर लेता है तो वो तो उसका अनमैनली कॉम्प्रोमाइज है। जिस तरह अक्सर आप देखते हैं कि जब चेंज आता है, जब जिद्दत आती है, जब मॉडर्नाइजेशन आती है, तो जो ट्रेडिशनल क्लासिकल बिलीफ्स और फेथ लोगों के होते हैं वो उनको उस चेंज को अडॉप्ट नहीं करने दिए जाते, क्योंकि उन आइडियाज में, उन नजरियात में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उनकी जिंदगी, उनके बिलीफ, उनके फेथ का हिस्सा बन जाती हैं। तो वो कहते हैं नहीं जी, हम अपने फेथ को तो नहीं छोड़ सकते, इस तरह के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल निजाम या समाजी निजाम को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे फेथ में तो कुछ और है। तो इसका मतलब है इस गिवन पैसेज में इंडियन मुसलमानों की पॉलिटिकल सिविलाइजेशन डिस्कस हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन मुसलमानों का कोई ऐसा फेथ है, कोई ऐसे बिलीफ्स हैं जिसके आज के इस मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन को फायदा भी हो सकता है। और नंबर 3, जो इंडियन मुसलमानों का एक सुपर्ब आइडियलिज्म है उनके फेथ में, आज के मौजूदा दौर में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी नई थॉट्स प्रमोट हो रही हैं जो राइटर बताएगा या जब हम पढ़ेंगे समझ आएंगी हमें, जिसकी वजह से फेथ में जो सुपर्ब आइडियलिज्म है उसको आज के दौर की चेंज से कोई डेंजर फील हो रहा है। और नंबर 4, हमने एक सवाल देखा कि इंडियन मुस्लिम को खतरा नजर आ रहा है कि अगर वो अनमैनली कॉम्प्रोमाइज करे विद द फोर्सेस ऑफ जो अपोज कर रही हैं। अब अपोज उसको कौन सी फोर्सेस कर रही होंगी? ऑब्वियस ही बात है, वही फोर्सेस होंगी जो उसके फेथ, उसके बिलीफ, उसके एक डिटर्मिन्ड किस्म के नजरिए के खिलाफ होंगी। और व्हाट इज नेसेसरी फॉर एन अचीवमेंट, तो ये उसने सिंपल सा एक सवाल पूछा है कि किस जिंदगी में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए कौन सी चीजें नेसेसरी होती हैं। तो जरूर है उसने इसका जिक्र भी किया होगा। और छठा छठा सवाल है, एक्सप्लेन द अंडरलाइन एक्सप्रेशंस, वो हम साथ साथ करते जाएंगे। सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट या अप्रोक्सीमेट टाइटल। अप्रोक्सीमेट होता है करीब तरीन, आपने इस कॉम्प्रिहेंशन में से क्या समझा, इसका टाइटल लिखें। जरूरी नहीं है हर कॉम्प्रिहेंशन में वो टाइटल पूछे, बाज का पूछ लेता है, ज्यादातर तो टाइटल हमने प्रेसी के सवाल में लिखना होता है। तो चलते हैं जी, क्वेश्चन हमने रीड कर लिए हैं, इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं। इंडियन मुस्लिम इन डेंजर, यहाँ पर इसको अंडरलाइन आपने क्वेश्चन को भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको पैसेज में से मैच करेंगे, ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे तो फायदा होगा। अनमैनली कॉम्प्रोमाइज, अनमैनली कॉम्प्रोमाइज का जो डेंजर इंडियन मुस्लिम के सामने आ रहा है, वो अनमैनली कॉम्प्रोमाइज किससे करना है? फोर्सेस अपोजिंग हिम। तो इस ऑब्वियसली बात है, फोर्सेस कौन सी होंगी पैसेज में पता चलेगा। और नेसेसरी फॉर अचीवमेंट, ये पूरे का पूरा एक इंपॉर्टेंट इसने आर्गुमेंट को एग्जामिनर दे दिया होगा। और अप्रोक्सीमेट टाइटल का लफ्जी मतलब होता है सूटेबल टाइटल, करीब तरीन टाइटल। ले जी, हमने रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सारे पढ़ लिए और इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो क्वेश्चंस में से उसको अंडरलाइन कर लिया। अब हम पैसेज की तरफ जाएंगे और देखेंगे, पैसेज को रीड करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, जिससे हमें फायदा ये हो जाएगा कि जब हम दोबारा क्वेश्चन और पैसेज को मैच कर रहे होंगे, सवाल के कीवर्ड को उस गिवन पैसेज में से, तो इजीली हम इसको ब्रैकेट कर देंगे और देख लेंगे भी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इन एरियाज में से है, 2 का इन एरियाज में से, 3 का इन एरियाज में से है। और फिर उस ब्रैकेटेड सेंटेंसेस को जितने भी हमें मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में, 2 के आंसर में, 3 के आंसर में, उनको यहाँ पे एज इट इज एग्जामिनर के वर्ड में लिख देंगे। लो जी, हमारा रफ ड्राफ्ट बन गया।
ہماری محنت ہو گئی, ہم نے ایک اسکیچ کھڑا کر دیا. اب اپنے ہی کوشچن 1 2 3 کو دیکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے, انہی سوالوں کے اکارڈنگلی جو جواب ہم نے ایگزامینر کے اس میں سے نکالے ہیں, ان تمام کے تمام جوابات کو اپنے الفاظ میں ریفریز کر دیں گے. خود سے کچھ ان پٹ نہیں کریں گے اور مین آئیڈیا اومٹ بھی نہیں کریں گے, جو میں نے آپ کو بیسک تھیم بتایا. اور وہ آپ کے اپنے جو ورڈ میں آپ جب 1 2 3 4 5 6 7 کوشچنز کا آنسر اس اپنے جو سارٹیڈ مٹیریل یا ایکسٹریکٹڈ مٹیریل میں سے لکھیں گے تو وہ ایکوریٹ ہوگا, اور چانسز جو ہوتے ہیں اس 20 نمبر کے سوال میں سے 17 بعض کا 18 نمبر بھی آپ کو مل جاتے ہیں, کیونکہ بالکل ایکوریٹلی لکھتا ہے. ایک سوال یاد رکھیے گا, اکثر اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر اسٹرینتھ لینتھ کتنی ہونی چاہیے ہر سوال کے جواب کی. تو ایگزام کے اندر یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہاں, بہت ہی پریسائز آنسر نہیں ہونا چاہیے, جتنا اس نے ایگزامینر نے بات کی ہے کم سے کم اتنا جواب ضرور ہو. ایک آدھا سینٹینس ایکسٹرا بھی ہو جائے تو 2 3 4 سینٹینس آنسر میں ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں. تو لوگ بہت پریسائزلی بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو اس سے بھی اوائڈ کرنا. اچھا جی, اب ہم پیسج کو ریڈ کرتے ہیں. These phenomena, however, are merely premonitions of a coming storm which is likely to sweep over the whole of India and rest of Asia. اب یہ کس فینومینا کا بات کر رہا ہے, تو obvious ہی بات ہے ہمیں پتا تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رن آن پیراگراف ہے, چلتا چلاتا کہیں سے سٹوری چل رہی تھی, ایگزامینر نے ایک پیراگراف کو سٹوری کے بیچ میں سے پک کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. اب اس کو پڑھنے کی بھی ایک ٹیکنیک ہے جس سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے, کیونکہ کوشچن آپ پڑھ چکے ہیں. تو کوشچن میں تو ماڈرن سیولائزیشن کا ذکر ہو رہا ہے, ڈینجر ٹو انڈین مسلم کے فیتھ کا ذکر ہو رہا ہے, مینلی کمپرومائز کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ سپرب آئیڈیلزم آف فیتھ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ انڈر لائن کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں وہ چیزیں رہتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ جو فینومینا کا یہاں ذکر وہ کر رہا ہے نا ایگزامینر, یہ فینومینا اسی نئے نظام کا ہے جو ماڈرن پولیٹیکل سیولائزیشن. تو وہ کہتا ہے the phenomena, these phenomena however are, کیونکہ سنگولر فینومینن ہوتا ہے اور پلورل فینومینا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ایک سے زیادہ کو فینومینا کو ایشوز چل رہے ہیں. تو these phenomena however are merely premonitions of a coming storm which is likely to sweep over the whole of India and rest of Asia. وہ کہتا ہے یہ جتنے بھی فینومیناز ہمارے ارد گرد اس وقت موجود ہیں, یہ بیسیکلی ایک فیئر کی کیفیت کریٹ کرتے ہیں. پریمونیشنز ہوتے ہیں وہ چیزیں جو آنے والے خطرے کا بتاتی ہیں, تو آنے والے خطرے کے بارے میں وہ فیئر کریٹ کرتے ہیں آف دا کمنگ اسٹارم, جو آنے والا طوفان ہے is likely to sweep over the whole of India and rest of Asia. وہ کہتا ہے یہ جو آج کل کے فینومینا ہمارے ارد گرد ہیں, اس سے ایک فیئر یہ آ رہا ہے کہ آنے والا جو طوفان ہے, ان فینومینات سے جو طوفان جنم لے گا, وہ پہلا کام تو یہ کرے گا کہ پورے کے پورے بھارت میں یعنی بر صغیر میں پھیل جائے گا اور ریسٹ آف ایشیا میں پھیل جائے گا. تو یہ کون سے ایسے فینومیناز ہیں, تو اس کا مطلب یہ کوئی آئیڈیولوجیکل چینج ہونے والا ہے. This is the inevitable outcome of a holy political civilization. کیا بات ہے, وہ کہتا ہے یہ inevitable ہوتا ہے یقینی, by all means جس نے ہو کر ہی رہنا ہے. تو this is the inevitable outcome, یہ وہی یقینی آؤٹ کم ہے, یہ وہی یقینی نتیجہ ہے of a holy political civilization which has looked up upon a man as a thing to be exploited and not as a personality to be developed and enlarged by purely cultural forces. تو وہ کہتا ہے یہ نتیجہ ہے, یہ یقینی نتیجہ ہے کس چیز کا, اس پولیٹیکل سیولائزیشن کا, اس پولیٹیکل سیاسی تہذیب کا جس نے انسان کو ایک چیز کی صورت میں دیکھا. یعنی وہ یہ بات کر رہا ہے کہ بر صغیر کے اندر ایک سیاسی تہذیب ہوا کرتی تھی جو انسان کو ایک آرٹیکل, ایک کموڈٹی کے طور پہ, استعمال کی چیز کے طور پہ دیکھتا تھا, اور اسی طرح انسانوں کو استحصال یعنی ایکسپلائٹ کرتا تھا, and not as a personality to be developed and enlarged by purely cultural forces. کیونکہ اس پولیٹیکل سیولائزیشن میں ایک نقصان کی چیز یہ تھی, اس پولیٹیکل تہذیب اور سیولائزیشن نے انسان کو ایک
प्रोडक्ट के तौर पे देखा, एक चीज के तौर पे देखा, एक फसल के तौर पे देखा जिसको इस्तेमाल किया जाएगा, काटा जाएगा और एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उसका इस्तेसाल किया जाएगा, ना कि इंसान को एक पूरी की पूरी जात के तौर पर, एक पर्सनैलिटी के तौर पर, एक शख्सियत के तौर पर देखा गया, जिसको वक्त के साथ साथ डेवलप भी किया जाता है, जिसको वक्त के साथ साथ जिसकी तरबियत इंसानी पर्सनैलिटी की जाती है। और वो तरबियत कौन करता है? वो एक बड़े लेवल पर कल्चरल फोर्सेस यानी रिवायात करती हैं, रसूमात करती हैं, और एक कल्चर होता है। तो यहां तक तो हमें एक बात की समझ आई कि इन दो सेंटेंसेस में किस्सा मुख्तसर हो चुका है जो हमने क्वेश्चंस में देखा था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में है, व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन, तो जो नई पॉलिटिकल सिविलाइजेशन है वो पुरानी पॉलिटिकल सिविलाइजेशन को क्या कर रही है? क्वेश्चन कर रही है। क्योंकि पुरानी पॉलिटिकल सिविलाइजेशन क्या थी? जिसमें इंसानों को एक कमोडिटी थिंग के तौर पे देखा जाता था, इंसानों का इस्तेसाल किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। और नंबर 2, इंसानों को कल्चर के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल कल्चर नहीं दिया गया था, डेमोक्रेसी का कल्चर नहीं दिया गया था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कल्चर नहीं दिया गया था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का कल्चर नहीं दिया गया था। ये जो आइडियाज हमारे जहन में आ रहे हैं, समझ तो यही आ रही है इसके अकॉर्डिंगली। तो उसकी वजह से अब जब नई चीजें आ रही हैं, नए फिनोमेनाज आ रहे हैं, तो वो नए फिनोमेनाज पुराने के पूरे सिस्टम को भी अपने साथ ले जाएंगे, पुरानी थॉट्स को भी ले जाएंगे, और ये सिर्फ बर्रे सगीर तक नहीं बल्कि पूरे एशिया में फैलेंगे। अब वो है क्या? The people of Asia are bound to raise against the acquisitive economy which the West have developed and imposed on the nations of East. यहाँ अब बात समझ आई कि एग्जामिनर क्या क्या रहा है। बेसिकली एग्जामिनर ये हमें बताना चाह रहा है कि बर्रे सगीर तो एक कॉलोनी थी, बर्रे सगीर तो अंग्रेजों के कब्जे में था, मगरिब के कब्जे में था, ब्रिटिश राज के कब्जे में था। तो यहाँ पे वो कहता है द पीपल ऑफ एशिया आर बाउंड टू रेज अगेंस्ट द एक्विजिटिव इकोनॉमी। एक्वायर करने का मतलब होता है किसी चीज को हासिल कर लेना और इस तरह का इकोनॉमिक निजाम लेकर के आना कि जिसमें महसूलात फायदा ही जनरेट हो। जिस तरह मॉडर्न कैपिटलिज्म है, जो अंग्रेज यहाँ पर आए वो यहाँ की चीजों को एक्वायर करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, और पीछे जाके वेस्ट और यूरोप की डेवलपमेंट करते थे। तो वो कहता है कि यहाँ के मुसलमान लोगों को, सॉरी, एशिया के लोगों को बाय फोर्स दे आर बाउंड, अब तो उनको बाउंड हो चुके हैं कि उनको रेज करनी पड़ेगी अपनी वॉइस। एक्विजिटिव इकोनॉमी, कब्जा वाली इकोनॉमी, एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमी विच द वेस्ट हैव डेवलप्ड, जो कि मगरबी ममालिक ने जब इस जगह को कॉलोनी अपनी बनाया तो उसने यहाँ पर डेवलप की और इम्पोज की ऑन द नेशन ऑफ द ईस्ट। वेस्ट ने, मगरिब ने मशरिक की कौमों को जब मकबूजा किया, कब्जा किया, कॉलोनियलिज्म किया, तो क्या, अब उसने ये वर्ड तो यूज नहीं किया लेकिन हमें समझ आ रही है कि बात वो यही कर रहा है। एशिया कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड मॉडर्न वेस्टर्न कैपिटलिज्म विद इट्स अनडिसिप्लिन्ड इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे बात है, एशिया के लोग तो इंडिविजुअलिज्म के मानने वाले हैं। सिंपल सा यहाँ पर देहाती निजाम था बर्रे सगीर के अंदर, और उस देहाती निजाम में एग्रीकल्चरल सिस्टम था, फिर इनका अपना कास्ट सिस्टम था, बर्रे सगीर के लोगों का ट्राइब सिस्टम था, फिर एथनिक, लिंगुअल, रेशियल और उसके साथ साथ रिलीजियस डिवाइड थी। तो इनका अपना अपना जो सिस्टम था वो किसी भी तरह से जो मॉडर्न वेस्टर्न कैपिटलिज्म है, जो सरमायादाराना निजाम है, उसको तो समझ ही नहीं पाए। The faith which you represent recognizes the worth of the individual and the disciplines and discipline him to give away all to the service of God and man। वो कहता है यहाँ पे जो फेथ था, यहाँ पे जो बिलीफ सिस्टम था, यहाँ पे जो नजरियात थे, वो तो बहुत अलग से थे। उसमें तो रिकग्निशन किस चीज की थी कि इंडिविजुअल की जो वर्थ है, इंडिविजुअल को जिस तरह से डिसिप्लिन और उसको कानून के तहत डेवलप किया जाता था बर्रे सगीर में, वहां तो उसकी सारी की सारी जो क्या कहते हैं लॉयल्टीज जो थी, सब कुछ जो था सर्विस ऑफ गॉड एंड सर्विस ऑफ मैन में था। यानी बर्रे सगीर के लोगों को तो ये सिखाया गया था, उनके बिलीफ के सिस्टम में था, चाहे हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, इवन एशिया के ममालिक में रहने वाले भी जो लोग थे, वो क्लोज सोसाइटी थी
جو सॉलिडेरिटी थी वो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी उनमें थी, वो मिलजुल कर रहने वाले थे, और वो कैपिटलिज्म और मालियाती निजाम और इस्तेहसाली निजाम को तो मानते ही नहीं थे, वो तो डिवीजन पे बिलीव करते थे, मदद पे बिलीव करते थे, और उनके मजाहिब ने उनको सिखाया हुआ था ये जो मदद आप एक दूसरे की करते हैं, इससे उनके खुदाओं की, यानी जिस तरह मुसलमानों में है कि ज़कात का निजाम है, सदके का निजाम है, एक दूसरे की मदद करनी है, तो इस तरह की इकोनॉमी में तो अल्लाह खुश होता है। इसी तरह हिंदुओं के यहाँ भी है, क्रिश्चियन और यहाँ के रहने वाले सिख, जैन और बुद्धिस्ट के यहाँ भी है। तो ये पूरे का पूरा बर्रे सगीर का जो रीजन, इवन के एशियन कंट्रीज का रीजन है, यहाँ की तो इकोनॉमी जो है आइडियोलॉजी पे बिलीव करती थी, और उस इकोनॉमी में तो एक्सप्लॉयटेशन, अकोमोलेशन और विद इन years and within decades बिलियनियर बनने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। Its possibilities are not yet exhausted, और यही वो पॉसिबिलिटीज थी, यही वो चीजें थी जो आज के बर्रे सगीर के, जब ये राइटर लिख रहा है इस तरह की राइटिंग जो हमारे सामने है, वो तो आज तक फेंट नहीं हुई, वो तो आज तक डिप्लीटेड नहीं हुई, और वो ड्रेन आउट भी नहीं हुई। यानी जो लोगों के अंदर यहाँ पर अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल और सोशल और समाजी बिलीफ थे, उसके अकॉर्डिंगली उनके यहाँ इकोनॉमिक बिलीफ भी वैसे के वैसे थे। तो जो वेस्टर्न एक्विजिटिव इकोनॉमी थी, वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, जो इम्पोज की गई थी कॉलोनियलिज्म के दौर में ईस्ट की नेशंस पे, उसमें तो माल बनाते थे। कोई कभी भी बिलियनियर एक फैक्ट्री से 20 फैक्ट्रियां मजदूर को उसका हक ही ना दो, बल्कि उसको उसकी पर पीस पे प्लान दो और उसको फारग करो, और आप डबल से, ट्रिपल से, 4 गुना, 5 गुना, 20 गुना चल। तो यहाँ पे तो वो चीजें थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो निजाम चल रहा था उसमें वो कहता है अभी भी पॉसिबिलिटीज थी, आर नॉट येट एग्जॉस्टेड। हाँ, ये पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट नहीं हुई थी। अब क्या पॉसिबिलिटीज थी? इट कैन स्टिल क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड वेयर द सोशल रैंक ऑफ मैन इज नॉट डिटरमिन्ड बाय हिज कास्ट और कलर और द अमाउंट ऑफ डिविडेंड he earns, but the kind of life he lives, where the poor tax the rich, where the human society is founded not on the equality of stomachs, but on the equality of spirits, where the untouchables can marry the daughter of the king, where the private ownership is a trust, and where capital cannot to be allowed to accumulate so as to dominate the real producer of the wealth। क्या खूबसूरत बात की। उसने कहा जितना मर्जी अंग्रेज यहाँ पर आए, वेस्ट यहाँ पर आया, उसने एक्सप्लॉयटेशन की, एक्विजिटिव इकोनॉमी यहाँ पे बनाई, लेकिन लोगों ने उस निजाम को उस तरह से कबूल ही नहीं किया, ना उस पॉलिटिकल सिविलाइजेशन को, ना उस एक्विजिटिव इकोनॉमिक सिस्टम को। लोग उसका हिस्सा तो बने चूंकि वो कॉलोनी थे उसकी। कुछ लोगों ने उस कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंगली अपने यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी लगाई, लेकिन वो कहता है फिर भी यहाँ की जो फेथ है, यहाँ के जो बिलीफ हैं, यहाँ का जो एक स्ट्रॉन्ग डेंस किस्म की सिविलाइजेशनल ट्रेंड्स हैं, लोगों ने उसको नहीं छोड़ा। उसका फायदा क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी ये हुई कि अभी भी वो पुराने उनका बिलीफ सिस्टम, उनके फेथ जो थे, वो ड्रेन आउट नहीं हुए, वो डिप्लीट नहीं हुए, जिससे एक नया वर्ल्ड ये दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। देखो ना, इट कैन स्टिल क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। कैसा? जहां पर जो सोसाइटी में रैंक है ऑफ मैन इज नॉट डिटरमिन्ड बाय हिज कास्ट, कलर और द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही अर्न्स, यानी उसका कास्ट, कलर या रंग या उसकी जात क्या है, ये कितने पैसे वो कमाता है, कितना फायदा कमाता है, बट द काइंड ऑफ लाइफ ही लिव्स, वेयर द पुअर टैक्स द रिच, वेयर द ह्यूमन सोसाइटी इज फाउंडेड नॉट on the equality of stomachs but on the equality of spirits, जहां पर इंसानी मुआशरा बराबरी, पैसे की बराबरी पे नहीं बनता, बल्कि ईमान की बराबरी पे बनता है, रूहानियत की बराबरी पे बनता है, करैक्टर के ऊपर बनता है। where an untouchable can marry the daughter of the king। ऑब्वियस सी बात है, बर्रे सगीर के मुसलमान माशरे में तो ये चीजें हमें नजर आती हैं। अच्छा जी, और यहाँ के जो वो बात कर रहा है, वेयर प्राइवेट ओनरशिप इज अ ट्रस्ट वेयर कैपिटल कैन नॉट बी अलाउड टू अकोमोलेट सो एज टू डोमिनेट द रियल प्रोड्यूसर ऑफ द वेल्थ। क्या बात है, जहां पर कोई भी प्राइवेट ओनरशिप एक ट्रस्ट के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं जी ये एक ट्रस्ट है मेरे ऊपर, इसमें लोगों का भी हिस्सा है, इसमें मुआशरे का भी हिस्सा। जिस तरह मैंने बताया कि मुसलमानों के पास तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का
ریلیجیس بلیو ہے اور وہی ان کا سپرب آئیڈیلزم ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ہے, صدقے کا نظام ہے, مدد کا نظام ہے, کولیکٹیو لائف کا نظام ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس پورے کے پورے اگر غور سے اس چیز کو دیکھا جائے تو اس میں جو کیپٹلزم ہے نا, کیپٹلزم اس کی جگہ بہت کم ہے, کیونکہ کیپٹلزم میں تو اکومولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے اور جو ریئل پروڈیوسر ہوتے ہیں ان کو ڈومینیٹ کر لینا ہوتا ہے. جس طرح آپ کے کسان ہیں, ان کی پروڈکٹ کو پکڑا, فنش گڈز بنائی اور بلینز ڈالر کی پوری دنیا میں بیچی. انگریز تو یہاں پہ آ کے یہی تو کر رہا تھا, لیکن اس نے کہا یہاں کے لوگوں نے اس چیز کو نہیں کیا. This superb idealism of our faith. دیکھیں جب میں نے آپ کو جب یہ پڑھایا تھا, جب یہ رولز میں آپ کو بتا رہا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ بعض کا آنسر اوور لیپ کرے گا. اب یہ دوسرا تیسرا سوال آپ پر میں ہے, یہ پیچھے جتنی اس نے باتیں کی ہیں یہ سپرب آئیڈیلزم ہے. یہی وہ سپرب آئیڈیلزم ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں. Of our faith, however, needs emancipation from the medieval fancies of theologians and legists. اچھا, اب وہ کہتا ہے یہ جو ہمارا سپرب آئیڈیلزم ہے نا, جو پیچھے جس کی ہم نے بات کی ہے, جو ہمارے بلیف اور فیتھ سسٹم میں ہے, ہمیں کیا چاہیے, اس کو اب آزاد کرانا ہے. اس کو آزاد کرانا ہے فرام دا میڈیول فینسیز آف تھیولوجینز اینڈ لیجسٹس. تو جو پرانے دور کے میڈیول درمیانے دور کے جو ہمیں کہانیاں اور فیری ٹیلز اور ڈفرنٹ قسم کی تھیریز پیش کی گئیں اور ڈفرنٹ قسم کے قانون بنائے گئے, اب ہمیں اس آئیڈیلزم پہ زندگی نہیں گزارنی. اسپرچولی وی آر لیونگ ان اے پرزن ہاؤس آف تھاٹس اینڈ ایموشنز which during the course of centuries we have woven round ourselves. وہ کہتا ہے روحانی طور پر ہم ایک ایسے قید خانے میں رہتے ہیں جو کہ ہماری ایموشنز, جذبات اور ہماری تھاٹس, یعنی obviously نظریہ تو تھاٹس کی صورت میں نسل در نسل چلتا ہے, اور ہمارے ایموشنز جو کہ ہم نے کورس آف سینچریز, کئی سو سالوں میں اپنے ارد گرد بنایا ہے. جس طرح آپ بنتے ہیں نا کوئی چیز, سویٹر بنتے ہیں, کپڑا بنتے ہیں دھاگے سے, woven around ourselves. And be it further said to the shame of us men of older generation that we have failed to equip the younger generation for the economic, political and even religious crisis that the present age is likely to bring. اب یہاں پہ وہ ہمارے اس سپرب آئیڈیلزم کو تھوڑا سا کریٹیسائز کر رہا ہے. پیچھے تو اس نے بتا دیا نا, دو باتیں ہوئی پیچھے, اگر آپ غور سے دیکھیں کہ کچھ نئے فینومیناز آ رہے ہیں جو اس نے پیسج کے سٹارٹ میں کہا, جو کہ اب اس برِ صغیر اور پورے کے پورے ایشیا کو اس کا ان فینومیناز کی وجہ سے ایک ایسی آندھی آئے گی کہ اپنے لپیٹ میں لے لے گا. اور وہ کیا لے لے گا کہ جو پولیٹیکل سیولائزیشن ہے نا پورے کی پوری انسان کی, جو انسان کو ایک پروڈکٹ, ایک کموڈٹی کی صورت میں دیکھتی تھی اور ایکوزیٹو اکانومی تھی, صرف اور صرف استحصالی اکنامک سسٹم تھا, حاصل کرنا تھا, ریٹرن میں دینا کچھ نہیں تھا, ویلفیئر سٹیٹ کی اکانومی نہیں تھی. وہ کہتا ہے وہ پلٹ جائے گی اب وہ والا سسٹم, کیونکہ اس کے خلاف آواز بلند کرنا یقینی ہے. اور دوسری اس نے بات کی کہ جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں, ابھی اس نے یہاں کہیں پہ بھی مسلم کا ذکر نہیں کیا, تو ایشین پیپل کا ذکر کر رہا ہے, ان کے ہاں جو سیاسی, معاشی, معیشتی اور مذہبی نظام چل رہا ہے وہ ان کا ایک فیتھ ہے, بلیف سسٹم ان کا چل رہا ہے. اس فیتھ کی وجہ سے ابھی وہ ٹارنش نہیں ہوئی ان کی ویلیوز, کہ وہ جو مالیاتی نظام ہے, سرمایہ دارانہ کیپٹلزم ہے, جو لوگوں کی چیزوں کو ایکوائر کرتا ہے, اکامولیشن آف ویلتھ, چند ہاتھوں میں پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے, سوسائٹی کو ریٹرن دیا نہیں جاتا, جس کے اندر اس نے کہا نہیں, اس کے اگینسٹ ابھی بھی وہ لوگ کھڑے ہیں, اور وہ لوگ جو یہاں کے رہنے والے ان کے بلیف آج بھی مضبوط ہے. یہ اس کو سپرب آئیڈیلزم رائٹر کہہ رہا ہے. لیکن یہاں پہ اب کریٹیسائز کیا کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہمارا سپرب آئیڈیلزم ہے, اب سپرب آئیڈیلزم کی کچھ خامیاں بھی وہ بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے کچھ تو, ایک تو ہمارا یہ اسٹرانگ چیز جو ہے یہ تو بہتر ہے کہ ہم اپنا سوسائٹی کو واپس بھی دینا چاہتے ہیں, گاڈ اور مین کی سروس بھی دینا چاہتے ہیں, جو کہ آج کے کیپٹلزم میں آپ کو بڑی بڑی کمپنیاں اربوں روپے پہلے منافع کر لیتی ہیں, پھر افریقہ میں, ایشیا میں, بہت سے ممالک میں جا کے ہیلتھ سروس اور فوڈ سروس بھی دے رہے ہوتے ہیں اور این جی اوز بھی بنا لیتے ہیں. آج یہ سسٹم آپ کو کیپٹلزم میں بھی نظر آتا ہے.
تو یہاں پہ تو اس نے یہ بات کی، لیکن وہ سپرب آئیڈیلزم کا کرٹیسزم بھی دے رہا ہے. وہ کیا دے رہا ہے؟ وہ یہ دے رہا ہے کہ سپرب آئیڈیلزم نے ایک اور چیز پیدا کی کہ ہمارے ہاں میڈیول دور سے ڈفرنٹ قسم کی تھیریز اور ڈفرنٹ قسم کے لیجسٹ یعنی قانون ایسے بن چکے ہیں، کچھ سسٹم ایسے بن چکے ہیں جس میں اسپرچولی ہم ایک ایسے قید خانے میں ایک ایسے تھاٹس اور ایموشن کے اپنے ہی پرزن میں رہ رہے ہیں. اس قید خانے نے کیا کیا کہ ہمیں بہت سے نقصان پہنچے. اور وہ کیا نقصان پہنچے کہ جو اولڈر جنریشن تھی وہ ناکام ہو گئی. آنے والی جنریشن کو اکنامک، پولیٹیکل اور ریلیجیس کرائسس بھی دنیا میں اگر کوئی آئے گا اس کو کیسے ڈیل کرو گے. یعنی اگر آپ پیورلی کیپٹلزم کو بھی نہیں مانتے، ڈیموکریٹک سسٹم کو بھی نہیں مانتے، تو جو دنیا چینج ہو رہی ہے اس چینج کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اپنے ایک سپرب آئیڈیلزم کا آپ کو فائدہ تو ہوا، لیکن اس سپرب آئیڈیلزم سے جو یہ اتنا بڑا دنیا میں پورے کا پورا چینج آ رہا ہے، معاشی، سیاسی، معیشتی اور مذہبی، اس کو ڈیل کرنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے آج کی اس دنیا میں. یہ رائٹر کی تھاٹ ہے، میری نہیں. The whole community needs a complete overhauling of its present mentality in order that it may again become capable of feeling the urge of fresh desires and ideas. یہاں پہ اب وہ بتا رہا ہے کرٹیسزم کرتے ساتھ ہی کہ جو بر صغیر کے یا ایشیا کے رہنے والے لوگوں کا سپرب آئیڈیلزم ہے نا، اکنامک، اسپرچل، پولیٹیکل اور سماجی، سوسائٹل، اس میں فائدہ بھی ہے لیکن کچھ نقصان بھی اس نے دیا کہ وہ جو ہماری پہلی جنریشن تھی اس نے ہمیں یہ تو سکھایا ہی نہیں. سپرب آئیڈیلزم بلیو تو ہم نے کر لیا، ایموشنز، فیلنگ، اسپرچویلٹیز، لیکن کو پریکٹیکل ریزلٹ، کو پریکٹیکل اکوپمنٹ نہیں کی کہ دنیا جب چینج ہو جائے گی، دنیا انڈسٹریلائز ہو جائے گی، دنیا کمپیوٹر پہ چلے جائے گی، دنیا ڈیجیٹائزیشن پہ چلے جائے گی، دنیا گلوبلائزیشن پہ چلی جائے گی، تو پھر ہم نے اپنے آئیڈیلزم سے، اپنے بلیف سے تو دنیا کا مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اکوپڈ بھی تو ہونا ہے. اس اکوپڈ ہونے کے لیے آج کی دنیا میں بھی جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، چاہے پولیٹیکل ہے، سوشل ہے، اکنامک ہے، کچھ نہ کچھ ان کو بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں تاکہ جب ایک دم کوئی کرائسس آئے تو ہم اس کے ماہر بھی بن چکے ہوں اور اپنے فیتھ کو بھی ساتھ لے کر چلیں. وہی بات وہ یہاں پہ کر رہا ہے کہ اب ایک ایسا ٹائم آیا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ کمیونٹی کو اب کمپلیٹ اوور آلنگ کی ضرورت ہے. اب کمپلیٹ اوور آلنگ سے مطلب کہہ رہا ہے مذہبی اوور آلنگ بھی، اسپرچل اوور آلنگ بھی، فیتھ کی اوور آلنگ بھی، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کی اوور آلنگ بھی. کیوں اس کی ضرورت ہے؟ آف اٹس پریزنٹ مینٹالٹی ان آرڈر دیٹ اٹ may again become capable of feeling the urge، کہ اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہو، فریش ڈیزائرز ہوں، فریش آئیڈیاز آئیں. The Indian Muslim has long ceased to explore the depth of his own manner life. کیونکہ انڈین مسلم وہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ میڈیول دور کا چونکہ ذکر کیا تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ میڈیول دور میں یا تو بادشاہت تھی، مغلوں کا دور تھا، اس سے پہلے سلیو ڈائناسٹی تھی، اس کے بعد انگریز آ گیا. تو یا تو آپ نے وہ مسلم بادشاہتیں دیکھی، اس میں آپ کا ذہن بندہ رہا، آزادی آپ کو نہیں ملی. اس کے بعد ایکسپلائٹیٹیو ویسٹرن اکانومی دیکھی جس کو ایکوزیٹو کیپٹلزم کہہ رہا ہے وہ یہاں پر. تو ان دونوں نظاموں نے جو بر صغیر کے مسلمان ہیں ان کی ذہن سازی نہیں ہونی تھی. ایک نظام نے آپ کو ایکسٹریم اسپرچولیزم کی طرف لے گیا، ایکسٹریم ایموشن اور فیلنگس کی طرف لے گیا، اور دوسرا نظام آپ کو بالکل ورلڈلی گین اور دنیا میں پیسہ جمع کرے اور اپنا فائدہ کریں اس طرف، یعنی سرمایہ دارانہ نظام کی طرف لے آیا. تو ان دونوں نظاموں سے گزرنے کے بعد 1-1.5 سال میں یا 1000 سال میں یا 800 سال میں جو انڈین مسلم ہے، جو بر صغیر کے مسلمان ہیں، ان کے ذہن بند ہو گئے. اب یہ انالیسس ایگزامینر کا ہے. اگلی بات وہ کیا کرتا ہے، the result is that he has ceased to live in the full glow and color of life and is consequently in danger of an unmanly compromise with the forces which he is made to think he cannot vanquish in open conflict. کیا بات ہے. اب ہوا یہ کہ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ایک انڈین مسلمان اپنا ذہن تو ایکسپلور کر نہیں سکا ایک بہترین لائف، وہ تو سیز ہو گیا، وہ تو پھنس گیا، کنفیوز ہو گیا کہ پیچھے ایکسٹریم آئیڈیلزم تھا، ایکسٹریم ایموشن تھے، ایکسٹریم ریلیجیس تھاٹس اور ایکسٹریم مسلم امہ اور ایکسٹریم اسلامی، اور اس کے بعد انگریزوں کا دور آ گیا، وہ جو ایکسٹریم اکنامک ایکسپلائٹیشن تھا. تو اس سے کیا ہوا، نسل در نسل، سینچریز ٹو سینچریز
جو مسلم انڈین ہے وہ ذہنی طور پہ سیز ہو گیا, بند ہو گیا, اس کی ذہنی گروتھ ہو ہی نہیں سکی, کیونکہ یہ دو ڈیفرنٹ قسم کی ایکسٹریم میں وہ پھنس گیا, جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اب اس نے فل گلو اور کلر آف لائف کے ساتھ زندگی گزارنا بھی چھوڑ دی. اس نے جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے, ویسٹرن سائنس ہے, انگریزی کا نظام ہے, انگریزی ایجوکیشن, یونیورسٹیز, انگریزی اکانومی, ایسٹرن گروتھ, ایسٹرن ویسٹرن پولیٹیکل نظام, ان کے بارے میں سوچنا, ان کے بارے میں عمل کرنا, ان کو اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کرنا ہی چھوڑ دیا, and is consequently in danger of an unmanly compromise with the forces which he is made to think he cannot vanquish in open conflict. اب اس کو کیا کرنا پڑا, unmanly compromise کرنا پڑا انہی فورسز کے ساتھ. اندر اس کے جو بلیف تھے ان فورسز کے خلاف تھے, یعنی اس کی جو گرومنگ مینٹلی اور اسپرچولی ہوئی تھی وہ تو ہوئی تھی اسلامک اور سروس آف گاڈ, سروس آف مین کائنڈ کے لیے, اکنامک سسٹم ڈسٹریبیوشن کے اکارڈنگلی تھا. لیکن جب پھر بعد میں انگریز کا دور آیا تو ایکویزیٹو اکانومی کا نظام آ گیا. ایکویزیٹو اکانومی کے نظام میں استحصالی نظام آ گیا. اس ایکسپلائٹیٹو اور کیپٹلسٹک اور جس کو ہم بولتے ہیں مالیاتی یا جس کو ہم بولتے ہیں سرمایہ دارہ نظام, وہ سرمایہ دارانہ نظام نے کیا کیا, چھین جھپٹ کی, اور ایک سے دو, دو سے تین, تین سے 300 قسم کی فیکٹریاں اور ملیں اور ڈفرنٹ قسم کے جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ اس نظام کو انٹروڈیوس کرایا. تو اب مسلمان یہاں کے جو رہنے والے تھے وہ تو کسی اور بلیف اور فیتھ اور سپرب آئیڈیلزم میں زندگی گزارا کرتے تھے. سروس آف مین, سروس آف گاڈ, سروس آف سوسائٹی کا ان کے ذہن تھا. ان کو تو اپنی اکنامک, پولیٹیکل اور سماجی لائف دینے یعنی کمپرومائز کرنے اور کوپریٹ کرنے میں ان کو ملی ہوئی تھی. انگریز کے نظام نے ان کو بالکل آل ٹوگیدر الگ چیز کی. اور اب سکہ رائج الوقت یعنی آج کے دور میں مسلم جو انڈین کے ہیں ان کے سامنے نظام تو وہی کیپٹلزم کا آیا, وہی ڈیموکریسی کا آیا, جس کو دلی طور پہ تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. تو اب ان کو ان مینلی کمپرومائز کرنا پڑا, یعنی ایک جنٹل مین کی طرح, ایک مرد آہن کی طرح, یا تو وہ اس سے لڑتے. اب ان کو پتا تھا کہ اوپنلی تو وہ اس سسٹم کو کسی بھی صورت وینکوش کر ہی نہیں سکتے. یہاں پہ اس نے لکھا اس سے کنفلکٹ کر کے نیا نظام تو کوئی لا نہیں سکتے. کیوں نہیں لا سکتے, کیونکہ پیچھے وہ سینٹینس میں بتا چکا ہے کہ اس کی جو اولڈر جنریشن تھی اس نے اس کو سپرب آئیڈیلزم کے جھانسے میں ہی رکھا, اس تھیولوجی میں ہی رکھا, اس اسپرچل آئیڈیلزم میں رکھا, نہ کہ اس کو پولیٹیکل, اکنامک, سوشل وقت کے ساتھ ساتھ جو چینجز, جو تبدیلیاں آ رہی تھی اس کے اکارڈنگلی گرو کرنا ہی نہیں سکھایا. نئے علوم سے, نئے فنون سے, نئی سائنس اور ٹیکنالوجی سے اس کو آشنا ہی نہیں کرایا اپنی نسل کو. تو اب وہ جو نسل تھی, آئیڈیلزم تو ان کے ذہنوں اور سوچ میں اور اسپرٹ میں تھا, بٹ ان ریئل ٹرم جو سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے کیپٹلزم اور ڈیموکریسی کا, وہ اس کو برا سمجھتے ہیں. لیکن اب ان مینلی کمپرومائز کرنا ہے, زندہ تو رہنا ہے. اب وہ سسٹم ہر طرف چھا چکا ہے, آ چکا ہے, اب اس کو ماننا بھی ہے اور اس کے خلاف بھی چلنے کا دل کر رہا ہے, لیکن اب اس کو کمپرومائز کرنے میں ہی لائف گزارنے کی اپرچونٹی, ادروائز تو بالکل ختم ہو جانا پڑے گا. اور یہاں پر وہ بات کر رہا ہے مسلم پولیٹیکل سسٹم جس کو خلافت کہتے ہیں, اور مسلم اکنامک سسٹم جس میں زکوٰۃ اور باقی نظام ہے. اب آپ دیکھیں جب بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو نہ خلافت کے لیے انہوں نے موومنٹ چلائی, نہ اکنامک مسلم اکنامک سسٹم کے لیے موومنٹ چلائی, انہوں نے تو آزاد ریاست کے لیے موومنٹ چلائی اور ڈیموکریٹک ویلیوز پہ چلائی. کیپٹلزم اس آزاد ریاست کا جو اکنامک سسٹم بن کے آیا جب پاکستان بنا اور باقی ممالک یہاں آزاد ہوئے, بھارت آزاد ہوا, 1971 میں بنگلہ دیش بنا, کیپٹلزم کو اڈاپٹ کرنا پڑا انہیں. تو پھر بات تو وہی آ گئی نا کہ ان کے سپرب آئیڈیلزم کے خلاف تھا, لیکن ان کو ان مینلی کمپرومائز کرنا پڑا. کس کے ساتھ؟ ماڈرن پولیٹیکل ڈیموکریسی کو اڈاپٹ کرنا پڑا, ماڈل جو سسٹم ہے کیپٹلزم اس کو اڈاپٹ کرنا پڑا. یہاں یہ وہ والی بات کر رہے ہیں. آگے آتے ہیں. He who desires to change the unfavorable environment must undergo a complete transformation of his inner being. یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ اچیومنٹ کیسے کرنی ہے. نیچے اس نے بتایا نا کہ اچیومنٹ کیسے کرنی چاہیے, تو اس کا آنسر دیکھیں یہاں ہے. وہ کہتا ہے وہ شخص جو یہ ڈیزائر کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی قسم کی تبدیلی لے کے آئے گا, وہ کسی نہ کسی قسم کا چینج لے کے آئے گا, وہ کسی نہ کسی قسم کے نئی ٹرانسفارمیشن کی طرف جائے گا. تو what
he who desires to change the unfavorable environment, जो उसका environment उसको favor नहीं कर रहा, अगर उसको change करना है तो must undergo a complete transformation in his या in one's inner being. तो इंसान को सबसे पहले अपने अंदर को ट्रांसफॉर्म करना होता है. God must changes not the condition of a people until they themselves take the initiative to change their conditions by constantly illuminating the zone of their daily activity in the light of definite ideal. क्या बात है, अल्लाह भी उस कौम का हाल नहीं बदलता. एग्जामिनर कह रहा है जब तक लोग अपना हाल, अपना अंदर, अपना बाहर एफर्ट करके, कोशिश करके और मुस्तकिल मिजाजी से इल्यूमिनेट करना है, रोशनी फैलानी है हर तरफ, किसके लिए? अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज में. यानी डेली लाइफ एक्टिविटीज में तो वो कह रहा है कि आप एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, अनमैनली कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है. जो आपकी स्पिरिचुअल और आपकी फेथ की जो बिलीफ्स आप अपने जहनों में लेके फिर रहे हैं, उस पे डेली लाइफ में एज अ कैरेक्टर तो आपके पास है नहीं कि आप उस पे अमल करें. अमल तो आप उस पे कर नहीं रहे, तो फिर आप उसके खिलाफ भी हैं. और उसको लाने के लिए आपकी आवाम में, मैसेज में वो प्रैक्टिकल लाइफ ही नहीं है. तो जब प्रैक्टिकली आप इस्लामिक पॉलिटी को, इकोनॉमी को, इस्लामिक सोसाइटी को प्रमोट नहीं करेंगे, वो कहीं नजर नहीं आएगी, तो वो आइडियाज में होगी. और इसी तरह आप कंफ्यूज जिंदगी गुजारेंगे, अंदर से नए निजाम को बुरा समझेंगे और अनमैनली उसके साथ कॉम्प्रोमाइज भी किया होगा. तो यहाँ वो बता रहा है कि अल्लाह भी मदद नहीं करेगा जब तक आप खुद कमिटमेंट के साथ अपने हालात को चेंज करने के लिए अपने आइडियल्स, अपने कैरेक्टर, अपने बिलीव्स, अपने सुपर्ब आइडियलिज्म को प्रैक्टिकली, उस प्रैक्टिकल जामा नहीं पहनाएंगे, यानी प्रैक्टिकल नहीं करेंगे. Nothing can be achieved without firm faith in the independence of one's own inner life. पहले अपने अंदर से तो अपने आप को आजाद करके पूछो कि क्या ये बाहर का निजाम, चाहे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, समाजी है, रिलीजियस है, ये तुम्हें एक्सेप्टेबल है? अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है. जो दुनिया में क्राइसिस आ रहे होते हैं, जो दुनिया में चेंज आ रहा होता है, हर जनरेशन को अगली वाली जनरेशन को फिर इक्विप्ड करना चाहिए. वही बात जो मिडिल पोर्शन में उसने की थी कि हमारी जनरेशन क्राइसिस में क्यों आई इंडियन मुस्लिम की, कि उसके पिछली जनरेशन ने उनको आने वाले क्राइसिस के लिए वेल इक्विप्ड किया ही नहीं, सिर्फ उनको स्पिरिचुअल थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग दे दी. प्रैक्टिकली उनके लिए अंदर कोई तब्दीली नहीं लाए, ना आला तालीम दी, ना साइंस दी, ना उस वक्त के जो फनून थे वो उनको सिखाए. This faith alone keeps a people's eye fixed on their goal and save them from perpetual vacillation. ये बात, अब यहाँ पे भी एक फेथ का जिक्र हुआ. एक ऊपर फेथ का जिक्र हुआ ना, जिसको वो कहता है कि जो उसका सुपर्ब आइडियलिज्म ऑफ फेथ है जो पुराना चला आ रहा है, और एक नया फेथ वो यहाँ पे जिक्र कर रहा है. वो कौन सा फेथ है? वो अल्लाह के ऊपर एक फेथ है कि जब तक आप खुद अपना हाल बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, आपका हाल नहीं बदला. और वो कंसिस्टेंटली करना है. और वो क्या है? वो कहता है कि जब इस फेथ के ऊपर, इस बिलीफ पे आप आ जाएंगे कि आपको खुद प्रैक्टिकली काम करना है, नए अलूम सीखने हैं, नया इकोनॉमिक मॉडल लेके आना है, करेक्टर बिल्ड करना है अपनी कौम के अंदर, तो क्या होगा? आपने अब अपने गोल्स फिक्स करने हैं. तब आप बच सकते हैं फ्रॉम परपिचुअल विसिलेशन. विसिलेशन कहते हैं कंफ्यूजन की सिचुएशन को. मुस्तकिल कंफ्यूज जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी पिछले कई सौ साल से चली आ रही है कि एक धड़ा रिलीजियस है, एक धड़ा टोटली आजाद है. जिस तरह आज भी आप पाकिस्तान में देखें, एक तरफ आपको फेथ में वो लोग मिलते हैं जो आइडियलिस्टिक फेथ रखते हैं आज के इस दौर, डेमोक्रेटिक दौर में. एक में आपको बहुत ही प्रो लिबरल मिलते हैं, वो एक्सट्रीम चले जाते हैं, इस्लाम की तमाम हदूदों का यूज छोड़ देते हैं. तो वो कहता है इन दो एक्सट्रीम में आप परपिचुअल कंफ्यूजन में रहेंगे अगर आपको ये वाला फेथ ना मिला. कौन सा फेथ? जो इन 3 सेंटेंसेस में उसने डिस्कस किया कि प्रैक्टिकल लाइफ उसी बंदे की होती है जो अल्लाह के कानून कुदरत पे भी अमल करता है, कि आपको आने वाली नस्लों को आने वाली जदीद टेक्नोलॉजी, अलूम फ़नून लतीफ़ा, महारत, नया पॉलिटिकल सिस्टम अपने बिलीफ के अकॉर्डिंगली सीखने के ही इजाजत भी देनी पड़ेगी. जिस तरह बर्रज़गीर की तारीख पढ़े तो मुसलमान तो अंग्रेजी तालीम के, साइंस का इल्म हासिल नहीं करते थे, मैथ का इल्म हासिल नहीं करते थे, पीछे ही रहना था ना. अब यहाँ पे कहता है द लेसन दैट पास्ट एक्सपीरियंसेस हैज ब्रॉट टू यू मस्ट बी टेकन टू हार्ट. अब पुराने एक्सपीरियंस से जो आपने नताइज निकाले हैं, जो सबक सीखे हैं, वो दिलों में बांध के रखो.
ان کو بھول نہیں جانا. ایکسپیکٹ نتھنگ فرام اینی سائڈ, آپ کسی سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں. یہاں پہ تو اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, دے رہے ہیں جو تمہیں رفاقت کا فریب, ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. یہاں بھی رائٹر وہی بات کر رہا ہے کہ اب آپ اس ویسٹرنائز سسٹم سے ایکسپیکٹ نہ کریں, وہ تو پہلے ہی آ کے آپ کو ایکسپلائٹ کر کے گئے ہیں. اسی طرح آپ اس بادشاہی نظام سے بھی کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں جو مغلوں کا یہاں برّ صغیر میں تھا, جس نے بھی اپنے ہی فائدے کیے, نہ کہ عوام کو ماڈرن ایجوکیشن, ماڈرن تعلیم, سائنس اور ٹیکنالوجی دی, بلکہ یہاں پر ہی بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے فورٹ اور بڑے بڑے قلعے بناتے رہے اور اپنی عیاشیاں کرتے رہے. بلکہ وہ کہتا ہے کسی سائڈ سے اب ایکسپیکٹ نہیں کرنا. Concentrate your whole ego on yourself alone and ripen your clay into the real manhood if you wish to see your aspirations realized. یہاں پر وہ بہت خوبصورت بات کر رہا ہے. ایک تو اچیومنٹ سے ریلیٹڈ یہاں پہ کوشچن ہے, ایکسپلین what is necessary for an achievement. تو یہاں پر اس نے اوپر بھی ایک بات کی ہے, has gone ادھر میں نے کہیں the result is they had sees ہاں, he who desires to change an unfavorable environment must undergo a complete transformation of his inner being. Number one, concentrate your whole ego. اپنی کمپلیٹ کی کمپلیٹ ایگو, اپنی سیلف کے اوپر کنسنٹریٹ کریں, اور ripen your clay into real manhood. ripen ہوتا ہے کسی چیز کا پھل کا پک جانا, ٹھیک ہے. اپنی جو مٹی ہے نا اس کو پکائیں, کس چیز کے اوپر, مردانہ وجاہت کے اوپر. if you wish to see your aspirations realized. اور وہ مردانہ وجاہت کیا ہے؟ وہ مردانہ وجاہت ہے اپنے فیتھ کو اس طرح سے بنانا کہ نئے دور, نئی چیزوں, نئے ایسپائریشن کو سیکھنا ہے. اپنے آئیڈیلسٹک فیتھ, تھیولوجی اور جو لیجسٹ ہمیں پرانے قانون سازی دے گئے ہیں اس کے پریزن میں نہیں رہنا. ہاں, اپنے فیتھ پہ قائم رہنا ہے, سروس آف گاڈ اور سروس آف مین کرنی ہے, یہ بڑی اچھی چیز ہے جس کا اس کے پیچھے کوسچن کیا, اس کا آنسر بھی اوپر موجود ہے. لیکن کمپلیٹلی اس پہ فوکس نہیں کرنا, جو دنیا میں ٹرانسفارمیشن اور چینج ہو رہی ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے. تو یہ تو میں نے پورے اس کی ان ڈیپتھ ود ایگزامپلز ود ایکسپلینیشن اس لیے ریڈنگ کر دی کہ اب آپ کا کام ہے. ایک تو میں نے یہ دیکھا نا, اس کو بریکٹ کر دیا, کچھ اور بھی میں کر سکتا ہوں, چلے میں کر دیتا ہوں. What is the chief characteristic of modern political civilization? تو یہاں دیکھ لیں جی, چیف کریکٹرسٹک آف ماڈرن پولیٹیکل سیویلائزیشن کیا ہے؟ The people of Asia bound to raise against the developed acquisitive economy ہے جو آج کی ماڈرن بن چکی ہے. اور دوسرا آج کا جو چیف کریکٹرسٹکس جو اس نے ڈسکس کیا ہے ماڈرن پولیٹیکل سیویلائزیشن کا, وہ کیا ہے؟ وہ ماڈرن پولیٹیکل سیویلائزیشن کے ساتھ اڈاپٹ بھی ہونا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے پاس مواقع بھی وہ دیتا ہے. اس کے علاوہ باقی چیزیں آپ نے اس کو خود بریکٹ کرنا ہے, اور اسائنمنٹ کے طور پہ جو چیز جو سوال کا جواب آپ کو اس پیسج میں سے ملے گا اس کو 1 2 3 جس طرح 2 3 میں میرے خیال سے اس میں 2 ہے, اس کے بعد 3 ہے, اس کے بعد 4 ہے, 5 ہے, 6 ہے, 7 آنسرز ہیں. یہ آپ نے اس کے کر لینے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور صرف آپ نے اس کو ایگزامینر کے ورڈز میں ہی یہاں پر بریکٹ کرنا ہے یا ہائی لائٹ کر دیں آپ, اور اس کو ایز اٹ از یہاں پر لکھیں آنسر کے طور پہ. یہ آپ کا رف ڈرافٹ بن جائے گا, 2 2 3 3 4 4 سینٹینس ہر کوسچن کے آنسر میں جب لکھ لیں گے, اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریکشن آف مین آئیڈیا, سارٹ آؤٹ کرنا, کسی چیز کو پک کر لینا تاکہ پورے کے پورے پیسج میں سے ہمیں فلسفی مل جائے کہ یہ سوال کا جواب یہاں آ رہا ہے, پھر اس کو نیٹ ڈرافٹ میں ہم اپنے الفاظ میں کر لیں گے. تو یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اس کو فالو کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اب